اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبریز الاول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں دور کسریٰ، تبا اور قباد کے بقیہ حالات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ۔ کسریٰ نوشیروان 48 سال تک بادشاہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نوشیروان کے آخری ایام میں ہوئی۔ ہشام کہتے ہیں کہ نوشیروان 47 سال تک بادشاہ رہا اور اس کے زمانے میں جناب عبداللہ بن عبد المطلق پیدا ہوئے۔ عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ حضرت عبداللہ نوشیروان کے تخت افروز ہونے کے 42ویں سال پیدا ہوئے۔ منظر بن نعمان۔ ہشام یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نوشیروان کی بادشاہی مستحکم ہوئی تو منظر بن نعمان اور اس کی والدہ ماؤ سما قبیلہ نمر سے تھی کی طرف پیغام بھی بھیجا اور منظر کو ہیرا کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کی بادشاہت میں آل حارث بن عمر عقل المرار کو بھی شامل کر لیا۔ منظر اس کی موت تک بادشاہ رہا۔ فارس کی کالونیاں۔ ہشام کہتے ہیں کہ نوشیروان نے برجان پر چڑھائی کی اور واپس ہو کر بہت سارے دروازے بنوائے۔ اسی طرح ہشام نے کہا ہے کہ فارس کے بادشاہوں میں پہلے عرب کا بادشاہ اسود بن منظر بن نعمان ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں حرم بنت نعمان بھی بادشاہ رہی۔ ان کی بادشاہت 7 سال تک رہی۔ اس کے بعد نعمان بن اسود اور اس کی ماں ام الملک بنت عمر بن حجر جو کہ حارث بن عمر کندی کی بہن تھی، اس کی حکومت 4 سال تک رہی۔ پھر ابو جعفر علقمہ بن مالک بن عدی بن زمیل بن نوز بن اسس بن ربی بن نمارہ بن لخم 3 سال تک بادشاہ رہا۔ پھر منظر بن امراء القیس ذوالقرنین بادشاہ رہا۔ ہشام نے کہا ہے کہ اسے ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 مہنیاں تھیں۔ اس کی والدہ ماؤ سما ہے اور وہ ماریہ بنت اوف بن جشم بن حلال بن ربیہ بن زید مناد بن عامر زیحان بن سعد بن خزرج بن تیم اللہ بن یتم اللہ بن نمر بن قاسط ہے۔ اس کی ساری بادشاہت 49 سال تک رہی، جس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن منظر اور اس کی ماں ہند بنت حارث بن عمر بن حجر عقل المرار 6 سال تک بادشاہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس بادشاہ کے دور میں ہوئی؟ ہشام کہتے ہیں کہ عمر کی بادشاہت کے 8ویں سال کے 8ویں مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ زمانہ نوشیروان کی بادشاہت کا ہے۔ اسی سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آشرم یکسوم نے بیت اللہ پر چڑھائی اس سال کی تھی۔ 52 دن بعد آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ تبا اور قباس کے بقیہ حالات۔ تبا کی خصوص۔ حمید نے ہمیں بتایا کہ سلمہ نے محمد بن اسحاق کے واسطے سے کہا ہے کہ آخری تبا تبان اسد ابو الکرب ہے۔ تبا تبان جب مشرق کی جانب بڑھا تو مدینے کو اپنا راستہ بنایا۔ ابتدا میں اہل مدینہ کو نہیں چھیڑا، اپنے پیچھے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ اس نے غلبہ کو قتل کیا۔ اس کا بیٹا لوٹ مار کے لیے آگے بڑھ رہا تاکہ وہاں کے لوگوں کا استقبال کرے اور درختوں کو کاٹے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر درخت کاٹنے شروع کیے۔ انصار کے ایک قبیلے جو خبر پہنچی تو انہوں نے ایک جمعیت اکٹھی کی تاکہ دفاع کر سکیں۔ اس زمانے میں اہل مدینہ کا رئیس عمر بن طلحہ تھا، جس کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو بنی عمر بن مبذول کی شاخ تھی۔ احمر کا درانتی سے قتل کرنا۔ یہ سارے لوگ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ طوبا نے ان میں پڑاؤ کیا تھا۔ اس دوران بنو عدی بن نجار کے ایک آدمی جسے احمر کہا جاتا ہے نے طوبا کے ایک آدمی کو درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر اسے درانتی سے قتل کر دیا اور کہا کہ پھل تو اس کے لیے ہے جو شاخ تراشی کرے۔ قتل کرنے کے بعد کسی کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کو تومان کہا جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر طوبا کی گھٹن بڑھی۔ اہل مدینہ کی شرافت۔
اس دوران جب کہ طبا اپنے مخالفین کے ساتھ کشت و بون میں مصروف تھا، طبا نے جب دیکھا کہ انصار دن کے وقت ان سے لڑتے ہیں اور رات کو ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس پر بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ باخدا یہ قوم بڑی عزت و شرافت والی ہے۔ یہودی عالم طبا کے پاس۔ اس کشمکش میں 2 یہودی عالم اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے سننے کے مطابق تو مدینہ کو خندق میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرا ارادہ ایسا ہی ہے تو یاد رکھ کہ تو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے برے ارادے اور مدینے والوں کے درمیان اللہ کی مدد آڑے آ جائے گی۔ اس طبا نے کہا وہ کیسے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ مدینہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریش میں ہوگا، وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا، لہذا تو اپنے ارادے سے باز رہے۔ طبا کا یہودی ہو جانا۔ طبا یہ سن کر رک گیا۔ جب اس نے یہودی عالموں کے ان کو دیکھا اور نئی بات سنی تو مدینہ واپس پلٹا اور یہودی عالموں کو ہمراہ لے کر یمن واپس ہوا۔ عالموں کو ہمراہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی یہودی ہو گیا اور ان عالموں کا پیروکار بن گیا۔ مذکورہ بالا دونوں یہودی عالموں کا تعلق بنو قریظہ سے تھا، ایک کا نام کعب اور دوسرے کا نام اسد تھا، اور دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ دونوں اپنے دور کے عظیم یہودی علماء میں سے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بات بعض اہل جاہلیت سے سنی۔ ایک شاعر جو کہ عبد العزیٰ بن غزیہ بن عمر بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار کا ماموں تھا، اس شاعر نے طبا کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں پر اشعار کہے اور عمر بن طلحہ پر فخر کیا اور اس کے فضائل بیان کیے۔ اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ کیا جوش و جذبے کے بادل چھٹ گئے، یا نصیحتوں نے اسے باز رکھا، یا لذت سے اپنی حاجت پوری کر لی؟ تجھے جوانی یاد آ گئی، تیرا جوانی کو یاد کرنا کچھ نہیں، چلو یاد بھی آئے تو وقتی یاد آئی۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہ تھی، اس جیسی لڑائی تو نوجوانوں کو عبرت سکھاتی ہے۔ عمران اور اسد کو زورا ستارہ طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ بھول جائے گا۔ ذرہ پوش بڑے بڑے لشکر، ان کے بدنوں سے خوشبو آ رہی ہوگی، ان میں ابو کرب بھی شامل ہوگا، یہ لشکر مار بگائیں۔ پھر کہیں گے کہ ان کی طرف کون اشارہ کرے گا، بنو اوف یا بنو نجار؟ اے بنو نجار، پھر ہمارے لیے تم نے ان سے انتقام لینا ہے۔